اسٹرگل تو آپ کو پتہ ہے کہ موت کے دن تک ہے, آپ کو کرنا ہوتا ہے اسٹرگل, کبھی کس موڑ میں, مطلب اور رنگ برنگ میں آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, کبھی کس چیز میں, کبھی کس چیز میں. مختلف بندہ کام کرتا رہتا ہے, مختلف بندہ بزنس کرتے رہتے ہیں, تو اس میں اسٹرگل تو ظاہری سی بات ہے ہوتا رہتا. یہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ لوگ جانتے ہیں تو میں بزنس سٹارٹ کروں, میری پہچان سے میرا بزنس بڑھے. چائے بیچتا تھا, بہت اچھی بات ہے, کوئی بری چیز نہیں ہے. میں نے کہا اس کو اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا, میری خواہش بھی تھی کہ اس کو ایک اچھے پیمانے پہ لے کے جایا جائے. آپ نے اسکول وغیرہ کبھی اٹینڈ کیا ہے؟ اسکول کتنے تک آپ نے پڑھائی کی ہے؟ بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں گئے بالکل اسکول؟ بھی نہیں. کیوں؟ بس نہیں گیا. ضرورت محسوس نہیں ہوئی یا والدین دیکھیں زیادہ اس پر فوکس ترجیح نہیں دیتے تھے؟ والد صاحب نے بہت زیادہ محنت ہمارے ساتھ کی ہے پڑھانے کی, برحال ہم نہیں پڑھے. لیکن آپ کا پڑھنے کا شوق نہیں تھا, اسکول سے بھاگ جاتے تھے؟ اسکول تو خیر ایک ہی دن گیا ہوں تو. اچھا, ایک دن؟ ہاں. کیسے ہیں ارشد بھائی آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. اچھا, ارشد بھائی کو تو آپ جانتے ہوں گے 2017 میں رائٹ, جب آپ کی 16 میں آپ کی وہ پکچر وائرل ہوئی تھی, تو وہ کیا سٹوری تھی ویسے؟ سٹوری کافی لمبی ہے, سنا ہمارے پاس کافی ٹائم ہے اگر آپ کے پاس ہے تو. جی ضرور انشاءاللہ. اصل میں یہاں پہ کشمیر ہائی وے میں بہت بڑا سپر مارکیٹ جس کو کہا جاتا ہے سرکاری سیڈیا کا, وہاں پہ میں کام کرتا تھا. مطلب مختلف کام کرتا تھا میں, کچھ بھی کام کر لیتا تھا, کبھی کیا تو کبھی کیا کبھی کیا. چائے کا کام میں نے شروع کیا, اس کے بعد پھر ایک لڑکی نے جویریہ علی نام, اس نے پکچر لی تھی, جو کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ پکچر کب بنی ہے اور کس نے بنائی. تقریباً 1 مہینے بعد جب میں انٹر ہوں مارکیٹ میں, تو وہاں کے جو انچارج ہے, صفائی کے جو انچارج ہوتے ہیں وہاں کے, اس نے مجھے پکچر دکھایا, کہتا ہے یار یہ کیا آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے پوری سوشل میڈیا پہ. میں نے کہا یار صبح کا ٹائم ہے, اپنا کام کرو. اب مجھے کیا پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یا کیا ہوا ہے, میں تو یہ چیزیں نہیں یوز کرتا تھا اس ٹائم. تو گیا ہوں اپنا اسٹال جو ہے نا وہ میں نے سیٹ کیا ہے, کام اس پہ سٹارٹ کیا. تو ایک لڑکی آئی, اس کے ساتھ ایک بزرگ تھے. لڑکی نے کہا کہ یار اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بریک فاسٹ کریں تو بہت اچھا ہوگا. میں نے کہا یار کیا نہیں ہے بریک فاسٹ, چلو بیٹھ کے کر لیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے میں بریک فاسٹ کر رہا تھا. تو پھر جویریہ علی آئی, آپس میں انگلش میں باتیں کرتے رہے. مجھے کچھ جویریہ ویسے تھی کہاں کی؟ یہیں اسلام آباد. اچھا, اسلام آباد کی. وہ وہاں پر آیا کرتی تھی چائے پینے؟ ہاں, مطلب ان کا ٹور تھا, ان کے کالج کا جو ہے دیتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا یار چلو بیٹھ کے بریک فاسٹ کر لیتے ہیں. جویریہ علی آئی, اس کے بعد پھر وہ آپس میں انگلش میں باتیں کرتے رہے. مجھے کیا سمجھ آ رہی کہ یہ کیا بول رہے ہیں, آپس میں انگلش میں بات کر رہے تھے. تو میں اٹھنے لگا وہاں سے. جویریہ علی کہتی ہے کہ کہاں جا رہے, اب ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھو. جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا, پورے میڈیا کے جو ہے نا آئے ہوئے تھے, کیمریز وغیرہ لگے ہوئے تھے. یہ ہوا کیا ہے, کیا ہے؟ اچھا, آپ کو ابھی تک نہیں پتا؟ کچھ نہیں تھا مجھے پتا, کچھ بھی مجھے نہیں تھا پتا. جو وہاں کے بچے ہیں وہ لے کر آ رہے تھے پکچرز بنے ہوئے تھے. میں کہا یہ کہاں سے لے کے آ گیا تھا؟ ہیلی کاپٹر سے کسی نے پینک کیا تو ہم نے اٹھائے, اسی دن کی بات ہے. میں نے کہا یار کچھ رولا کیا ہے کسی نے, کوئی بڑا رولا ہے, مجھے پتا نہیں. وہیں سے نکل کے بلیو ایریا آیا ہوں. اور میڈیا تو آپ کو پھر پتہ ہے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے, ڈھونڈ کے نکال ہی لیتا ہے. میڈیا وہیں پہ پہنچی, پھر انٹرویوز وغیرہ. تقریباً 1.5 سے 2 مہینے تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ میں جب پانی بھی پیتا تھا میں بولتا تھا یہ پانی میں حقیقت میں پی رہا ہوں یا خواب میں پی رہا ہوں. تو یہ چلتا رہا سلسلہ. نہیں, جو جس ڈھابے پہ آپ کام کر رہے تھے وہ آپ کا اپنا تھا یا وہاں پر آپ ملازم تھے؟ نہیں ملازم تھے, کسی کا تھا. اچھا, اور آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے, کسی نے آپ کی پکچرز لی ہے؟ جب 1 مہینہ پہلے جویریہ آپ کی تصویریں لے رہی تھی تو آپ نوٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ کوئی آپ کی تصویریں لے رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ مجھے علم ہی نہیں تھی, کیونکہ جویریہ نے مجھے بعد میں بتایا کہ آپ کی یہ پکچر 1 مہینہ پہلے میں نے لی تھی. رات کو میں نے اپلوڈ کر دی, رات کو میں نے دیکھی, اور 1 دن میں آگ لگ گئی. جی ایسے ہی تھا. تو تقریباً اگر آپ کو یاد ہو انسٹاگرام پہ وائرل ہوئی تھی یا فیس بک پہ یا آل اوور دا پلیس؟ اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے ابھی بھی. اچھا, تو اس کے بعد جویریہ نے جب آپ کو مشہور کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا آپ کے پیچھے لگ گیا اور لوگ انٹرویوز دینے
ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ آپ سے انٹرویو کریں. تقریباً ابھی تک کتنے انٹرویوز دیے ہوں گے آپ نے؟ انٹرویو تو کافی زیادہ دی ہے, اب کاؤنٹ تو نہیں کیا کہ کتنے 100 دیے ہوں گے شاید زیادہ ہو. اچھا, ان انٹرویوز میں بس آپ اپنی یہی مشہور ہونے کی باتیں کی یا کچھ اور بھی اس سے پہلے جو آپ کی اسٹرگلز تھیں؟ بیکاز آپ اگر چائے کے ڈھابے پہ کام کر رہے ہو تو اٹ مینز یو آر کمنگ فرام لو کلاس بیک گراؤنڈ. ظاہری بات ہے جو لوگ ڈھابے میں کام کرتے ہیں تو مڈل کلاس سے تو ہوتے نہیں ہیں. جی, تو کیا آپ نے اپنی جو اسٹرگل تھی زندگی کی وہ ان لوگوں کے سامنے رکھی؟ جی بالکل رکھی ہے, اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. زندگی تو بندہ جب گزارتا رہتا ہے, بندے کی ایج کے حساب سے, ٹائم کے حساب سے زندگی چینج ہوتی رہتی ہے. اسٹرگل تو آپ کو پتہ ہے کہ موت کے دن تک ہے, آپ کو کرنا ہوتا ہے اسٹرگل, کبھی کس موڈ میں, مطلب اور رنگ برنگ میں آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, کبھی کس چیز میں کبھی کس چیز میں. مختلف بندہ کام کرتا رہتا ہے, مختلف بندہ بزنس کرتے رہتے ہیں, تو اس میں اسٹرگل تو ظاہری سی بات ہوتا رہتا ہے. 2016 میں جب آپ اس ڈھابے پہ کام کر رہے تھے آپ کی کیا سیلری تھی؟ سیلری تو نہیں کہہ سکتے, دیڑھی کے حساب سے کرتے تھے. ڈیلی کا خرچہ ملتا تھا؟ ہاں ڈیلی کا کتنے روپے تھا اس ٹائم مجھے ملتے تھے 480 480 روپے دن کے. تو یہ مہینے کے لگ بھگ ہو گئے کچھ میرے خیال میں کچھ 15,000 کے قریب. ہاں تقریباً. تو 15,000 میں گھر کے خرچے چل جاتے تھے؟ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے سے چلتے تھے. آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے تقریباً آپ 11 بھائی ہیں جی اور 10 بہنیں. جی الحمدللہ. اور آپ ان میں سے کون سے نمبر پہ؟ میں تیسرے نمبر پہ. مطلب کہ بڑوں میں آپ سے 2 بھائی بڑے ہیں. 2 بھائی بڑے اور تیسرے نمبر پر آپ ہیں, اور پھر باقی 8 بھائی جو ہیں وہ آپ سے چھوٹے ہیں. جی ہاں بالکل چھوٹے. تو سب کی شادیاں ہو گئی ہیں؟ نہیں, ابھی 2 بڑے بھائیوں کی اور 2 بہنوں کی ہو چکی ہے, اور یہ عید کے بعد انشاءاللہ پھر ایک چھوٹے بھائی کی اور سسٹر کی شادی ہونے والی. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کریں انشاءاللہ عید کے بعد میری شادی ہے. نہیں, میری تو ابھی انشاءاللہ کریں گے. کیا ایج ہو گئی ہے آپ کی؟ ابھی یہ 1 جون آنے والی 1 جون کو 23 ہو جائے گی. ہاں بس ابھی تو میرے خیال میں کوئی بھی عمر نہیں ہے, ابھی تو آرام, ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے. رائٹ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ابھی آپ کا زندگی کا گول کیا ہے اور اس وقت کیا تھا؟ کیا ڈفرینس آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کا 2016-17 کا ارشد خان اور ابھی کا ارشد خان میں کیا فرق آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, مجھے کوئی ایسا فرق نہیں محسوس ہوتا, لیکن یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں پہلے جو تھی ہماری زندگی اور دنیا جو چل رہی تھی, اس میں یہ ہوتا تھا کہ یار کچھ بھی کر لیتے تھے, اپنی لائف تھی, اپنی مرضی تھی, مطلب کچھ بھی پہن لیتے تھے, کچھ بھی کھا پی لیتے تھے, کہیں پہ بھی چلے جاتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ اس چیز کا احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ جانا چاہیے, کہاں پہ نہیں جانا چاہیے, کیا پہننا چاہیے, کیا نہیں پہننا چاہیے. اب تھوڑی سی لمیٹیشن ہو گئی ہے, تھوڑی سی محدود ہو گئے. بات کرنے میں بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے, ڈریسنگ میں بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے, ہر چیز میں. تو ابھی تک آپ کو میڈیا نوٹس کرتا ہے؟ ابھی بھی ریسنٹلی ابھی بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یار آپ وہی ارشد خان ہو؟ جی بالکل الحمدللہ آتے ہیں, اور ہم اس چیز پہ فخر کرتے ہیں, بہت خوشی محسوس کرتے ہیں. اور کیا ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 2016 کے بعد ایک تو آپ وائرل ہو گئے, صحیح ہے, اس کے بعد جو ہے آپ نے اس چیز کا کبھی سوچا کہ یار ادر دین انٹرویوز, کہ میں لوگوں کو انٹرویوز دے رہا ہوں, مارننگ شوز میں جا رہا ہوں, مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے, اللہ نے اگر مجھے اتنی عزت دے دی ہے اور اتنا فیم مجھے اتنے کم ٹائم میں دے دی ہے, تو اب مجھے کچھ اس سے اور فائدہ لینا چاہیے ان ٹرمز آف کہ مجھے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے کیونکہ لوگ اب مجھے جانتے ہیں. تو اس وقت آپ کی کیا سوچ تھی؟ کوئی بزنس وغیرہ اس وقت سٹارٹ کیا تھا آپ نے؟ دیکھیں, یہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ لوگ جانتے ہیں تو میں بزنس سٹارٹ کروں, میری پہچان سے میرا بزنس بڑھے. چائے بیچتا تھا, بہت اچھی بات ہے, کوئی بری چیز نہیں ہے. میں نے کہا اس کو اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا, میری خواہش بھی تھی کہ اس کو ایک اچھے پیمانے پہ لے کے جایا جائے. تو ابھی جو آپ کا میرے خیال میں برانڈ ہے کیفے چائے والا, رائٹ؟ کیفے چائے والا بائی ارشد خان. یس. تو یہ اس کی پہلی برانچ آپ نے کب کھولی تھی؟ پہلی برانچ ہم نے کھولی تھی 2019 میں, کھولنے لگے تھے ہم 23 مارچ کو, کووڈ آ گیا. ہاں, اس کے بعد پھر ہم نے کھولی تھی تقریباً 20 میں کھولی تھی. 2020 میں 2020 میں تقریباً. 2019 میں کووڈ آیا تھا یا 20 میں؟ 20 میں تھا یار, 23 مارچ 2020. ہاں اچھا 20 میں آپ لوگ, تو یہ جو پہلے تھا 2017 میں آپ کامیاب ہو گئے, 2020 کا جو ٹائم تھا اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟
لگے ہوئے تھے اپنا کام کر رہے تھے, فوٹو شوٹ ہو گیا, مطلب کچھ بھی ہوتا تھا, ماڈلنگ, ایکٹنگ, اور ساتھ میں اپنا کام بھی کر رہے تھے, لگے ہوئے تھے. تو آپ جیسا بندہ جو کہ جس کو ماڈلنگ کی سینس نہیں ہے, صحیح ہے, جس کو مطلب اس نے فوٹو شوٹ نہیں کیا, تو یہ تو بڑا مشکل کام نہیں تھا فوٹو شوٹ کے لیے تیار ہونا, اور پھر بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور ڈریسنگ, اور پھر وہ پوزز, تو سیکھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ دیکھیے, ہر ایک چیز مشکل ہوتی ہے. جب آپ کوئی بھی نیا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو وہ سٹارٹنگ میں مشکل ظاہری سی بات ہوتی ہے, اور بعد میں عادت پڑ گئی, سیکھ گئے, الحمدللہ اب کوئی ایشو نہیں ہوتا. اچھا, اسٹارٹ میں جب آپ انٹرویوز میں جایا کرتے تھے تو کیا بات کیا کرتے تھے؟ مطلب آپ کو تو بڑا عجیب لگتا ہوگا کہ کیمرے سارے آپ پہ, لوگوں نے مائک پکڑے ہوئے, سر بتائیں سر آپ کیسے مشہور ہو گئے یار, یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو اس وقت ان سے بات کرتے ہوئے مطلب آپ کیا سوچتے تھے؟ کہ دیکھیے, جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کہا کہ 1.5 سے 2 مہینے تک مجھے مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن آپ انٹرویوز تو دے رہے تھے نا اس دوران؟ انٹرویوز میں بالکل انٹرویوز دے رہا تھا, لیکن گھبراہٹ ہوتی تھی, ایسی بات ہے, گھبراہٹ تو ہونی بھی چاہیے تھی, بہت زیادہ ہوتی تھی. انٹرویوز دیے, اس کے بعد ماڈلنگ کی, مختلف شوٹس کیے, کسی برانڈ کے برانڈ ایمبیسڈر بنے آپ؟ جی بالکل بنے. کون سے برانڈ کے؟ پہچان. جی. ان کے آپ برانڈ ایمبیسڈر ابھی بھی ہیں یا بس صرف اس وقت؟ نہیں, اس وقت تھا, ابھی بھی ہے, کافی برانڈ ہے جس کے ساتھ ہم لوگ اٹیچ ہے. ابھی میں نے سپر والوں کا, سپر بسکٹ والوں کا ریسنٹلی ایڈ کیا ہے, کیونکہ آلریڈی چل رہا ہے. آپ نے جو اتنی گرومنگ کی ہے, صحیح ہے, چائے سے آپ نے ابتدا کی, چائے بنانے سے, اور اس کے بعد شوٹس وغیرہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں کسی مینٹور کا ہاتھ ہے؟ کس نے آپ کی ہیلپ کی اور آپ کو اس مقام تک پہنچایا؟ جی بالکل ہے, 99% ہے مینٹور. اور میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مینٹور, مینیجر ہر ایک بندے کو جس کو بھی ضرورت ہو ایسا ہی دے جیسے مجھے ملا ہے. کاظم صاحب پورا A to Z وہی کر رہے ہیں, میرا جتنا بھی ہے مجھے مینیج کرتے رہتے, ڈریسنگ یہ وہ, مطلب سب کچھ وہی کر رہے ہیں. اپنا برانڈ جو ہے, برانڈ بھی کاظم صاحب نے بنایا, حالانکہ اس نے ڈیزائن بھی وہ کرتے ہیں. ابھی ہمارا F6 میں جو 19 مارچ کو کیفے کی اوپننگ ہوئی, یہ بھی A to Z کاظم صاحب نے کی ہے ڈیزائننگ. اس کا جو بلیو ایریا میں تھا اس کا بھی اس نے کی ہے. گلبرگ میں جو ہمارا کیفے چل رہا ہے آلریڈی, اس کا بھی کاظم صاحب کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا شخص مجھے ملا ہے اس پیڑ میں. تو کس طرح آپ نے ڈھونڈا کاظم صاحب کو؟ کس طرح مطلب آپ کی تلاش ان پر رک کے ختم ہو گئی کہ بھائی یہ اب میرے مینٹور ہیں؟ کس طرح تلاش کیا؟ کاظم صاحب کے ایک لڑکا تھا جو کہ کاظم صاحب کا شاگرد ہے, ملک عقیل, اس کی اپنی وارڈروب کی شاپ تھی اپنا, تو وہ ہمیں لے کر گئیں کاظم صاحب کے پاس. تو 2 ملاقاتیں ہوئیں, 1-2 شوٹس ہوئے. اس کے بعد پھر مجھے تو سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی کیا چل رہا ہے, کیا ہونا چاہیے اس میں. تو میں نے کاظم صاحب کو کہا کہ یار آپ مجھے اپنا نمبر دیں تو آپ میرا بھی کام آپ کیا کریں, مل کے کام کیا کریں گے. مجھے اللہ کے بہت اچھا لگا جس ٹائم فوٹو شوٹ کر رہے تھے, کاظم صاحب کی جو رویہ تھی, بات چیت بہت ہی اچھی لگی, بہترین لگی مجھے. میں نے کہا یار یہی بندہ مجھے اس فیلڈ میں آگے لے کے جا سکتا, آپ کی مدد کر سکتا ہے, آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے, یا بزنس دنیا سے ان کا تعلق ہے. تو ظاہری بات ہے بزنس آپ کی فیم کو کس طرح یوٹیلائز کر کے آپ کو بھی فائدہ پہنچے اور عوام بھی آئے اور اچھے جگہ پہ کھانا پینا کرے. تو ابھی جو آپ کا پہلا ریسٹورینٹ تھا غالباً وہ تو بلیو ایریا میں تھا, رائٹ؟ جی وہ بلیو ایریا میں تھا. تو کیا مطلب کہ صرف چائے, کیونکہ آپ چائے کی وجہ سے مشہور ہیں, تو صرف چائے وغیرہ آپ وہاں پہ دیتے ہیں یا کیا؟ نہیں, ہمارا پورا مینیو ہے وہاں پہ, بریک فاسٹ, ڈنر, لنچ, مطلب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ. برتھ ڈے پارٹیز بھی ہوتی رہتی ہے, کرتے رہتے ہیں لوگ. بڑی اچھی لوکیشن ہے ہماری, مطلب لزانیہ, پاستا, پیزا, جو بھی آپ لوگوں کو کھانے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں. مطلب صرف چائے نہیں ہے, چائے نہیں ہے, چائے کے ساتھ اور بھی لوازمات ہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو زیادہ تر کیا پھر کڑھائیاں وغیرہ بھی کیا وہاں پہ ہوتی ہیں یا نہیں؟ کڑھائی وغیرہ تو یا تھوڑا انگلش سٹائل کا ماحول ہے؟ نہیں ہے, کڑھائی بھی ہے, انگلش ٹائپ کا بھی میں نے رکھا ہوا ہے, اور باقی سب آ سکتے ہیں. جو کہ جیسے ابھی میں نے سیٹ اپ جو بنایا ہوا تھا بلیو ایریا میں, اس میں نے یہی سوچ کے بنایا ہوا تھا کہ یار یہاں پہ سائیکل والا بھی آ کر کھائیں پیے, جس کا پیٹ بھرے, اور پراڈو والا بھی وہی ہوتا, آتے تھے سائیکل والے بھی آ کر
تھے, پیٹ بھر جاتا تھا, خوشی سے چلے جاتے تھے. پراڈو والے بھی آتے تھے, ابھی بھی یہی نظام ہمارا ہے F6 میں بھی ہم لوگوں. تو اگر کوئی سائیکل والا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرائسز پھر بڑی کم ہوں گی کہ وہ آ کر آپ کی جگہ پہ. جی بالکل, کافی اچھی پرائس. کوئی آئیڈیا مجھے دیکھیں آپ کا, اگر کوئی آتا ہے اور چائے آرڈر کرتا ہے ساتھ میں کوئی چکن پراٹھا بھی آرڈر کر لے اور ایک دو اور چیزیں, تو کتنا بل بن جاتا ہوگا؟ دیکھیں ہمارے یہاں پہ تقریباً 550-600 میں 2 بندے صحیح پارٹی کر سکتے ہیں اپنا. اچھا جی بالکل, بڑے اچھے طریقے سے پیٹ بھر سکتے ہیں. یہ F6 کی آپ بات کر رہے ہیں؟ F6 کی میں بات کر رہا اور پرائسز آل اکراس دا برانچز آپ کی سیم ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مختلف کی ہوئی ہے, کچھ برانچ کی پرائس ہم لوگوں نے چینج کی ہوئی ہے. تو یہ کیا جو آپ کا بزنس ماڈل ہے یہ کیا ہے کہ ساری برانچز آپ خود کھولتے ہیں یا آپ کے ساتھ پارٹنرز ہوتے ہیں, انویسٹرز ہوتے ہیں یا فرینچائزیز ہوتے ہیں, کس طرح یہ سارے؟ نہیں, ہم فرینچائز سیل کرتے ہیں اور اس میں A to Z ہم بنا کر دیتے ہیں. اس میں کام یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر کا یہی کام ہے کہ وہ صرف اپنا کیشیئر بٹھائیں, باقی A to Z ہم چلا کر دیتے ہیں. اسٹاف بھی؟ جی, A to Z سارا کچھ آپ ان کو تیار کر کے پیس کر کے, اور پھر میرے خیال میں ظاہری بات ہے جو چیز کے را مٹیریلز ہیں وہ بھی آپ ہی ارینج کر کے دیتے ہیں؟ جی بالکل, ہم کر کے دیتے ہیں. A to Z کا مطلب فرنیچر, باقی جتنا بھی فرنٹ کا سٹاف ہے, کچن کا سٹاف ہے, کچن کا جتنا بھی کراکری وغیرہ پورا A to Z ہم اس کو بنا کر دیتے ہیں. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ انویسٹر کو ہمیں صرف جو انویسٹر ہوتا ہے ان کا اپنا کیشیئر ہونا چاہیے, ان کا اپنا اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے, باقی A to Z ہم لگا کر دیتے ہیں, چلا کر دیتے ہیں. آپ نے اسکول وغیرہ کبھی اٹینڈ کیا ہے؟ اسکول کتنے تک آپ نے پڑھائی کی ہے؟ بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں گئے بالکل بھی اسکول؟ نہیں. کیوں؟ نہیں گیا, ضرورت محسوس نہیں ہوئی یا والدین دیکھیں زیادہ اس پر فوکس ترجیح نہیں دیتے تھے؟ والدہ نے, والد صاحب نے بہت زیادہ محنت ہمارے ساتھ کی ہے پڑھانے کی, برحال ہم نہیں پڑھے. لیکن آپ کا پڑھنے کا شوق نہیں تھا, اسکول سے بھاگ جاتے تھے؟ اسکول تو خیر ایک ہی دن گیا ہوں تو. اچھا, ایک دن؟ ہاں, اور ایک خود ویسے دل لگا کے نہیں پڑھا. انشاءاللہ ابھی میری اسٹڈیز وغیرہ سٹارٹ ہو رہی ہے. ابھی کیا پڑھ رہے ہیں آج کل؟ اسٹارٹنگ سے کر رہا ہوں میں ابھی. جو اسٹارٹنگ سے اگر ہے تو سیکنڈری ایجوکیشن جو میٹرک سے پہلے ہوتی ہے وہ والی یا نہیں؟ جی جی وہی والی. تو وہ ابھی آپ نے شروع کی ہے 22 سال کی عمر میں, تو اس کا مطلب اٹس نیور ٹو لیٹ. دیکھیں پڑھائی میں آپ لیٹ نہیں ہوتے. ہاں, آپ کسی بھی عمر میں, آپ کسی بھی ایج سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اسٹڈی. جو آپ کر رہے ہیں کسی بھی ایج میں کر سکتے ہیں. ویسے آپس کی بات ہے, ابھی آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی پڑھائی کرنے کا؟ ابھی تو ماشاءاللہ آپ کے بزنسز بھی چل رہے ہیں, ابھی تو آپ کا برانڈ بھی ہے, مشہور بھی ہیں, اور ماڈلنگ بھی کر چکے ہیں, اپنا ریسٹورنٹ بھی چلا رہے ہیں, تو ابھی اچانک کیا مطلب کیوں؟ میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس سوچ سے دوبارہ پڑھائی شروع کر رہے ہیں؟ دیکھیں پڑھائی جو ہے شروع میں تو ہمیں خیر اتنا نہیں تھا اس چیز کا علم, مارکیٹ میں نہیں نکلے ہوئے تھے ہم لوگوں نے, مطلب اٹھے بیٹھے نہیں تھے لوگوں میں سے کہ اب یہ پڑھائی جتنی ضروری ہے اب وہ مجھ سے آ کر پوچھے کہ کتنی ضروری ہے. نہیں کیوں آپ اگر آپ کی بات کروں نا کہ اگر آپ اسکول نہیں گئے, کیونکہ ہمیں بھی اسکول جانے کا شوق نہیں تھا, ہمیں زور سے بھجوایا جاتا تھا, ڈنڈے کی زور سے کہ بھائی جانا ہے, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ہم تو اسکول سے چھپ بھی جاتے تھے, بنک بھی کر دیا کرتے تھے, ویڈیو گیمز اور دوستوں کے ساتھ اور کرکٹ اسٹیڈیم نکل جایا کرتے تھے, وہ مجھے بھی یاد ہے. لیکن ہم پہ بڑا پریشر ہوا کرتا تھا کہ بھائی جو بھی کرنا ہے نا پڑھائی لازمی کرنی ہے. تو مجھے تو یاد ہے. لیکن آپ جب پڑھائی نہیں کیا کرتے تھے اور اسکول سے بھاگ جاتے تھے تو اس وقت محنت مزدوری کیا کرتے تھے یا صرف جو ہے دوستوں کے ساتھ پھرنا, کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے؟ بس گھومتے پھرتے تھے. ویسے سچی بات اگر بتاؤں, ہماری کام کرنے کی مزدوری کی بھی ہمیں اتنی وہ نہیں تھی کہ یار ہم مزدوری کریں کچھ کما لیتے ہیں, وہ فکر بھی نہیں تھی. مطلب اپنے موج مستیوں میں لگے ہوتے تھے, کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. زندگی میں پہلی مرتبہ آپ نے پیسہ کمانے کا کب سوچا تھا, کس عمر میں؟ اور کیا یہ جو آپ ڈھابے پہ کام کر رہے تھے یہ آپ کا پہلا کام تھا یا اس سے پہلے آپ اور بھی کام کر چکے تھے؟ اس سے پہلے بھی کافی کام کر چکے ہیں. کس عمر میں آپ نکلے تھے کام کے لیے؟ تقریباً 9 سے 10 سال کی عمر میں. 9 سے 10 سال. تو 9 سے 10 سال کا بچہ اس وقت کیا کام کیا کرتا تھا؟ آپ کیا کرتے تھے؟ فروٹ بھی بیچتے تھے, گنے کا رس بھی بیچا ہے, مطلب بہت سارے کام کیے. گنے کا رس اور سبزیاں بیچنا, فروٹ بیچنا,
کبھی بھیک تو نہیں مانگی؟ نہیں الحمدللہ. کیونکہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو ہماری سوسائٹی میں نا جو لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں, جو اسکول نہیں جاتے ہیں نا, تو سم ہاؤ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ کہ پھر وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے. ابھی بھی اگر آپ کشمیر ہائی وے پر جائیں گے نا یا کسی بھی سٹاپ پر رکیں گے, ریڈ لائٹ سگنل پر رکیں گے, تو آپ کو بہت سارے بچے ملیں گے بھیک مانگتے ہوئے. دیکھیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے, کبھی بھیک نہیں مانگی. اور والد صاحب نے کافی اچھی باتیں کی ہے, جو کہتے ہیں کبھی آپ ایسا کام نہ کرو جس میں آپ بےعزت ہو جاؤ. ٹھیک ہے, نہ کبھی بھیک مانگی ہے, نہ کبھی 2 نمبری کا سوچا ہے کہ یار اس 2 نمبری میں پیسہ بہت لوگ اکٹھا کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن نہیں الحمدللہ حلال رزق کی ایک اپنی مزہ ہوتا ہے, ایک اپنا سکون ہوتا ہے. تو ابھی آپ کی لائف کیسی گزر رہی ہے؟ ابھی اپنی زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ریلیکس ہیں یا ابھی بھی سٹرگل چل رہی ہے؟ دیکھیں سٹرگل تو آپ کی, جیسے کہ میں نے کہا کہ موت کے دن تک سٹرگل آپ کی چلتی رہے گی. ابھی دیکھیں انسان جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ بس اب بہت ہو گیا, اب میں نے اور نہیں کمانا. ایک چیز سٹارٹ کر رہا ہے, اس کے بعد پھر کہتا ہے یار یہ میں بلڈنگ میری بن رہی ہے, کمپلیٹ ہو چکی ہے, میں کیوں نہ دوسری جگہ پہ بھی سٹارٹ کرنا شروع کروں. کرتے رہتے ہیں. تو سٹرگل تو آپ کا ہر ٹائم چلتا ہے. کیفے ہمارے جو ہے بلیو ایریا میں کیفے ہم نے لانچ کیا, سٹرگل تھی اس کی, بہت اچھا رسپانس آیا بعد میں اس کا. پھر ہم گلبرگ گئے, وہاں پہ بھی ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ. سٹرگل آپ کو کرنی ہوتی ہے ہر ٹائم. ابھی اسلام آباد میں آپ کی 3 برانچز ہو گئی ہیں, ایک بلیو ایریا, ایک گلبرگ اور ایک بلیو ایریا جو ہے وہ کلوز کر چکے. اوکے. کچھ ایشو تھا, اس وجہ سے سیڑھیا کا کچھ ایشو تھا بلڈنگ کے حوالے سے. اور ابھی ایک ہمارا F6 میں ہے, ایک گلبرگ میں چل رہا ہے. 8 میں جو ہے وہ ابھی اولڈ پہ, ابھی اس کی ڈیزائن سٹارٹ نہیں کی ہے. بالاکوٹ میں انشاءاللہ عید کے بعد فوراً اس کی اوپننگ ہونے والی ہے. اور لاہور وغیرہ میں؟ لاہور اور کراچی میں انشاءاللہ بہت زیادہ لوگ مانگ رہے فرینچائز, لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک ماسٹر فرینچائزی مل جائے تاکہ حساب کتاب ملنا جلنا ایک کے ساتھ تھوڑا سا آسانی ہو. وہ ماسٹر فرینچائزی مراد یہ کہ آپ ایک شہر میں جو کیفے چائے والا کی برانچ ہیں وہ ایک بندے کو دے دیں اور اس شہر میں جتنے بھی برانچز پھر کھلیں وہ پھر آگے سیل کرتا رہے. مطلب کہ آپ کا پوائنٹ آف کمیونیکیشن ایک بن جائے گا, بس آپ ایک بندے سے ساری ڈیلنگ کرو گے. جی ایسے ہی ایگزیکٹلی. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ ہے نا. نارملی دیکھا گیا ہے کہ ابھی چائے والا, کیفے چائے والا تو ایک پاکستانی برانڈ تھا جو کہ آپ کی وجہ سے چلا, آپ نے اس کی بنیاد رکھی, لیکن بڑا ان یوزول ہے کہ کوئی بھی برانڈ بالکل سٹارٹ سے ہی فرینچائزنگ شروع کر دے. کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ آپ کی جو پہلی برانچ تھی وہ بھی فرینچائز تھی. جی الحمدللہ, میری جو پہلی برانچ تھی وہ بھی فرینچائز میں نے دی ہوئی تھی, میں نے خود انویسٹ نہیں کیے تھے. اللہ کا لاکھ شکر ہے. اس کے بعد پھر تقریباً اگلے 3 مہینوں کے اندر یہ برانڈ میرا انٹرنیشنل بھی جا چکا ہے. لنڈن میں ماسٹر فرینچائز فور 10 آؤٹ لیٹ کے دے چکا ہوں. زبردست. مطلب کہ ڈے نمبر 1 سے آپ نے دی فرینچائز ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے میں 2-3 اپنی بنا لیتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ اس کا رسپانس کیسے آ رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر میں فرینچائزی دوں گا. جتنے بھی مجھے یہاں پہ برانڈ کے اونرز ملے فوڈ کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں یار آپ نے کیا کیا, کیا کر رہے ہو آپ. ہم 25 سال سے, کوئی کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 35 سال سے ہم اپنے برانچ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے کئی برانچ نہیں سیل کی, فرینچائز نہیں دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے, کتنا بڑا احسان اور اتنا بڑا کرم کر رہے ہیں. نہیں, آپ ان کو کہو نا کہ یار آپ مشہور نہیں, میں مشہور ہوں اس وجہ سے. وہ بھی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کو جو چلانے والے پیچھے آپ کی ٹیم ہوتی ہے وہ ان کو بھی بزنس کا سینس ہونا چاہیے کہ یار کس طرح ڈیلز ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں, تاکہ جو ہے ایگزیکٹلی کم سے کم انویسٹمنٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ برانچز کھول لو. تو ابھی کیا گول ہے آنے والے دنوں میں, کہ صرف یہی کیفے والا کام کرنا ہے یا کسی اور برانڈ پہ بھی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک جگہ پہ بیٹھ کے, ابھی پھر کیا آ رہا ہوں کہ کوئی اچھا سا اگر انویسٹر ملتا ہے تو انشاءاللہ میں اپنا پروڈکٹ وہ پتی کا بھی انشاءاللہ لانچ کرنے جا رہا ہوں. چائے کی پتی انشاءاللہ کریں گے. کوئی اچھا سا انویسٹر اگر ملے گا تو انشاءاللہ وہ بھی برانڈ لانچ کر سکتے. کیوں ابھی چائے کی ریزن چائے کی پتی کرنے کا, کلودنگ برانڈ کیوں نہیں کر رہے یا کوئی دوسرا برانڈ کیوں نہیں کر رہے, چائے کا ہی کیوں, مطلب پتی, کوئی خاص وجہ؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو پتی جو ہے مطلب اپنے بھی
چل رہے کام اپنے برانچ کے لیے, مطلب کیفیز اپنا برانڈ لانچ کیا ہوا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی پتی سیل بھی کریں مارکیٹ میں اور خود اپنے بھی برانڈ میں یوز کریں. تو ابھی جو چائے کی پتی ملتی ہے مارکیٹ میں, آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں, یا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مزید امپروومنٹ کی گنجائش ہے؟ دیکھیں جو ابھی ہمیں مل رہا ہے اچھا ہے, وہ بھی نوٹ بیڈ. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ کچھ اچھا ہی ہو, زیادہ بہتر ہو تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. ابھی آپ کی جو ہے, جو زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں نا, وہ چائے کے شوقین, زیادہ تر کڑک چائے کے شوقین جو وہ پٹھان ہوتے ہیں, صحیح ہے؟ تو زیادہ تر لوگ پٹھان ہی آتے ہیں یا آل اوور؟ نہیں, یہاں پہ مختلف آتے ہیں. اچھا, مختلف آتے ہیں. اور کون سی چائے آپ کی مشہور ہے؟ دودھ پتی والی چائے, کڑک چائے؟ زیادہ جو چلتی ہے وہ ارشد خان کڑک چائے, جو سب سے زیادہ جو آپ وہاں پر بنایا کرتے تھے ڈھابے پہ. بالکل ایگزیکٹلی. تو اس کی کیا خاص ریسیپی ہے, وہ آپ کس طرح بناتے تھے؟ ہماری آڈینس کو بتائیں, کیونکہ مجھے بھی چائے بنانے ویسے نہیں آتی ہے. کیونکہ چائے کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے پانی ڈال دیا, اس کے بعد میرے خیال میں چینی, پھر وہ پتی اور دودھ. یہ ذرا سیکرٹ ہے. کافی جگہوں پہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ ریسیپی, لیکن یہ بہت ہی سیکرٹ رکھی ہوئی ہے. نہیں, لیکن آئٹمس تو یہی یوز کرتے ہیں نا آپ, پانی, چینی, چائے کی پتی اور دودھ, یا کچھ اور بھی یوز ہوتا ہے؟ نہیں, آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں تو سب سے جو چیز جو میں نے ابھی تک دیکھی ہے نا, وہ جو ٹائم ہوتا ہے ابالنے کا, میرے خیال میں دودھ ڈالنے کے بعد کا جو ٹائم ہو گیا ہے یا جو ابالنے کا ٹائم ہے, اس کا ہی فرق ہوتا ہے. باقی ساری چیزیں تو سیم ہوتی ہیں کہ نہیں؟ چیزیں ساری سیم ہوتی ہیں. ہاں, اصل میں مین ڈفرنس کہاں پہ آتا ہے کہ جس سے چائے بہترین بن جائے؟ ایک تو آپ کی سب سے جو ہے وہ آپ کی پتی بیسٹ ہونی چاہیے. اوکے. اور دوسری بات, وہ آپ کا ہاتھ کا اپنا ذائقہ ہے کہ بھئی وہ آپ کا ہاتھ کا جو ذائقہ ہے وہ کہاں تک لے کے جا سکتا ہے اس ٹیسٹ کو. ہاتھ کا ذائقہ کس طرح؟ مطلب کہ کچھ ہاتھ کا ذائقہ تو یہی ہو گیا نا کہ ہر چیز کی کتنی مقدار ڈالنی ہے. اور نہیں, آپ غلط سمجھ رہے ہیں. کچھ چیزیں یہ ہوتی ہے کہ آپ دو بندے اگر کھڑے ہو کے ایک جگہ ایک ہی چولہے پہ دو پتیلے رکھ کے اور آپ بنا رہے ہیں, ایک ہی سیم چیزیں آپ ڈال رہے ہیں, تو اس میں فرق پھر بھی ہوتا ہے. سیم آپ لوگوں نے ایک ہی جگ سے دودھ اور ایک ہی جگ سے پانی, ایک ہی ڈبے سے چینی اور پتی آپ نے ڈالا, پھر بھی بعد میں چائے پکنے کے بعد بھی اگر ذائقہ چینج ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ کا فرق ہے. نہیں, لیکن اگر پھر آپ نے جو مختلف برانچز دی ہیں, صحیح ہے, مختلف, اب آپ نے تو باہر ملک میں بھی دے دی ہے, تو جو بندہ یہاں پہ آپ کی ہاتھ کی بنی ہوئی چائے, مثال F6 میں اگر وہ ٹرائی کرتا ہے جہاں پہ آپ بھی ہوتے ہیں, اور پھر وہ جاتا ہے باہر ملک میں کہ وہ تو کوئی اور بندہ ہے, اب اس کے ہاتھ کا ذائقہ تو کچھ اور ہوگا, تو ٹیسٹ آٹومیٹکلی چائے کا جو آپ کہہ رہے ہیں ہم ریسیپی دے دیتے ہیں نا. اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں F6 میں بھی تو چائے نہیں بنا رہا ہوں, لیکن لوگ آتے ہیں وہی کڑک چائے پی کر چلے جاتے ہیں, ٹیسٹ وہی رہتا ہے. گلبرگ میں جاؤ, F6 آؤ, آپ بالاکوٹ, تو آپ اپنی سیکرٹ ریسیپی جو چائے بنانی کی صرف اپنے جو ہیں, جو آپ سے فرینچائز لیتے ہیں, جو آپ کے پاس انویسٹرز آتے ہیں, پارٹنرز آتے ہیں, صرف ان کے سٹاف سے شیئر کرتے ہیں؟ جی, صرف ان کے سٹاف سے. مطلب سٹاف تو خیر سارا ہی اپنا ہوتا ہے. ویسے آپ کو اسلام آباد کی اگر بات کروں, کیونکہ آپ اسلام آباد میں ہی پیدا ہوئے تھے, تو آپ کو اسلام آباد میں کس کی چائے پسند ہے؟ کس کی سب سے مطلب کہ ٹاپ آف دا لائن چائے ہے, بندہ کہے کہ یار اس نے کمال کر دی ہے چائے میں؟ چائے ایک دن میں نے پی تھی موٹر وے پہ, شاید آپ لوگوں نے بھی اکثر نام سنا ہوگا, دال چکیا ہوٹل آتا ہے. ہاں, وہ جو ہے مٹی کے مٹکے میں جو دیتے ہیں, رائٹ؟ ہاں, مٹی کے مٹکے میں بھی دیتے ہیں اور ان کے سمپل سے کپ بھی ہوتے ہیں. تو وہاں کی چائے مجھے بہت اچھی لگی اور بہت مزے کی لگی, بہت بیسٹ تھی ان کی چائے. تو آپ کو لگا کہ وہ آپ کے چائے سے بہتر ہے یا اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہاں, مقابلہ کر سکتی ہے. مقابلہ کر سکتی ہے, مطلب بہتر تو نہیں کہہ سکتے لیکن مقابلہ کر سکتے. اچھا, آپ کی چائے ان سے بہتر ہے, یہ تو پھر ہم کبھی یار پینے آئیں گے کہ ذرا ٹرائی تو کریں. ویسے میں نے جو ابھی تک چائے پی ہے نا, جو F10 مرکز میں کوئٹہ چائے والا نہیں ہے, کوئٹہ تو خیر بہت سارے ہیں جو کہ میرے خیال میں آپ سمجھ لیں کہ آؤٹ فٹرز کی بیک سائڈ پر جو ہے, جو انہوں نے پھر آؤٹ ڈور سیٹنگ ایریا بھی بنایا ہوا ہے, ان کی چائے بڑی نیکسٹ لیول کی ہے یار. گڑ والی چائے ان کی ہوتی ہے, اوئے ہوئے 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 ہوئے, کیا چائے ہوتی ہے.
پیتے ہیں ایک دن انشاءاللہ چلتے ہیں اور وہ بھی پی لیتے ہیں. ہاں یہ کرتے ہیں, آپ کی چائے بھی پیتے ہیں اور پھر ان وہ کی بھی پی لیتے ہیں. ہاں اس طرح کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چائے مختلف جگہوں پہ جائیں انشاءاللہ اور وہاں پر ہم چائے پئیں اور پھر اس چائے کو ریٹ کریں کہ یار 1 سے 10 تک اگر ہمیں نمبر دینے ہیں نا تو 3-4 اسپاٹ سلیکٹ کرتے ہیں, اور آپ کی بھی پئیں گے, F10 والی کی بھی پئیں گے, F6 میں بھی میرے خیال میں کوئٹہ ہے اور I8 میں بھی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کس کی چائے جو ہے وہ سب سے بہترین ہے. ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور ہماری آڈینس کو کچھ بتانا چاہیں گے اپنی زندگی کے حوالے سے, اپنی سٹرگلز کے حوالے سے؟ دیکھیں سٹرگل جو ہے بہت کی میں نے, بہت مشکلات بھی آگے آئی, بہت مطلب کہ اتنے مشکلات بھی آئے کہ بالکل دماغ بند ہو جاتا ہے یار ابھی میں آگے جا کے کیا کروں. نہیں, کچھ ایسی مشکلات کا بتائیں جس پہ آپ کے دماغ نے بھی کام چھوڑ دیا یار کہ مجھے اللہ ہی کیوں آزما رہا ہے بار بار, کہ بس میں ہی کیوں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں نا, کیونکہ مجھے لوگوں سے سننا پڑتا ہے نا, اکثر آپ کا ذکر ہوا یار وہ تو بڑا خوش نصیب ہے ارشد, کیوں یار ایک تصویر نے اس کو اتنا کامیاب کر دیا, اس کی کیا, دیکھو کہاں سے آیا, چائے بناتا تھا, اللہ نے اتنی عزت دے دی, وہ تو خوش نصیب ہے, اس نے تو کوئی بھی محنت نہیں کی ہے. تو اس بات میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ صداقت ہے, کہ یہ سچ بات ہے کہ ایک دفعہ مشہور ہو جاؤ اس کے بعد محنت نہیں کرنی پڑتی؟ دیکھیں مشہور تو جس ٹائم میں ہوا ہوں اور بھی بہت سارے ہوئے ہیں, نان والا آیا, رشکے والا آیا, سبزی والی آئی ہے, مطلب کافی زیادہ آئے. لیکن آپ کو جب آپ مشہور ہوتے ہیں, ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ مشہور ہو گئے بس سکون سے بیٹھ جائے, بس جو بھی چل رہا ہے چلنے دو, ہو جاتا ہے. آپ اگر کسی ٹریک پہ چڑھتے ہیں تو اس چیز پہ آپ سیدھا چلیں. پٹری پہ اگر ٹرین سیدھا چل رہی ہے تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے, اگر آپ ان کو سیدھا نہیں چلاتے ہیں تو وہ گر جاتی ہے, پورا سسٹم آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں میری ہیلپ کافی زیادہ کی ہے کاظم صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھیں, آباد رکھیں پوری زندگی. کاظم صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں. 5 سال ہو گئے ہیں, تو ان سے مطمئن ہے؟ الحمدللہ. مینٹورنگ وغیرہ آپ کی کرتے ہیں؟ بہت نائس پرسن ہے ماشاءاللہ. اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے دوبارہ سے اپنی ایجوکیشن بھی سٹارٹ کی ہے, تو وہ کاظم صاحب کی ریکمنڈیشن پہ ہی سٹارٹ کیا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی. تو آپ نے ان کو نہیں کہا کہ یار ابھی تو میری عمر جو ہے نکل گئی ہے, اب میں نہیں, عمر تو خیر نہیں نکلتی پڑھائی نہیں, انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے, کس طرح پڑھائی؟ میرے آفس میں ٹیچر آ کے پڑھاتے ہیں. اچھا, آپ کو تو آج کل آپ کون سی کلاس کا وہ پڑھ رہے ہیں؟ یار مختلف مطلب کلاس نہیں ہے کہ یار اس کلاس سے سٹارٹ کر کے, کیونکہ میں نے کوئی ڈگری تو لینی نہیں ہے. ہاں, تھوڑا بہت میں نے سیکھنا ہے کہ یار کیا لکھا ہوا ہے, اس بندے نے کیا بھیجا ہے, اور یہ اس کو میں نے جواب کیا دینا ہے, کیسے لکھ کے دینا ہے, بس سمپل سا میں نے یہی کرنا ہے. تو کون سے سبجیکٹس آپ پڑھ رہے ہیں آج کل؟ انگلش, میتھس؟ انگلش کا بھی چل رہا ہے. صرف انگلش کی چلے, مطلب کہ آپ سمجھ لو کہ انگلش لینگویج چل رہی ہے. ہاں, انگلش لینگویج. تو مطلب کتنا سیکھ لیا آپ نے ابھی تک؟ ابھی کم ٹائم ہوا ہے سٹارٹ کیا ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوا, تقریباً آپ یہ سمجھے کہ 2 مہینے ہو چکے ہیں سٹارٹ کیا, اور اس میں بھی تقریباً 60 دنوں میں آپ یہ سمجھے کہ میں نے ٹوٹل 8-10 دن بھی ٹائم نہیں دیا, کیونکہ آگے بھی بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں, کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں, تو کبھی, لیکن بہت اچھی ماشاءاللہ جو ٹیچر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بہت اچھی آپ کی پرفارمنس ہے, مطمئن ہے وہ آپ سے. بہت. تو ٹائم نکالا کریں سر, یہ تو آپ ایک دفعہ اب نکالیں گے. بھائی آپ کب سے کال کر رہے ہیں ہمیں, کب سے؟ ہاں بالکل, مجھے جو ہمارے گیسٹ ریکروٹر ہیں عمران بتا رہے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ کافی ٹائم سے 1.5-2 مہینے ہو چکے ہیں. ہاں, 1.5-2 مہینے سے آپ کے ساتھ رابطے میں, لیکن سم ہاؤ آپ ہاتھ نہیں آ رہے تھے. آج ہاتھ آ گئے ہیں تو ہم نے آپ کو پکڑ لیا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ مصروفیات کافی زیادہ ہوتی ہے. آپ اوریجنلی پشتو اسپیکنگ ہے رائٹ؟ جی, آپ پٹھان ہیں الحمدللہ. تو آپ نے پٹھانوں کے لیے, پٹھانوں کے شہر میں کوئی کیفے کھولنے کا سوچا ہے, یا ابھی جو ہے آپ کا بڑے شہروں کا ہی ٹارگیٹ ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ کھولیں گے, پٹھانوں کے شہر میں بھی کھولیں گے, کیوں نہیں کھولیں گے. کوئی اچھا سا انویسٹر مل جائے تو ہم کھول سکتے ہیں, کہ اچھی سی جگہ ہو, اچھا سا لوکیشن ہو, تو ہم کھول لیں گے. پٹھانوں نے ابھی تک اپروچ نہیں کیا؟ کرتے رہتے. تو کیوں نہیں دیتے, دے دینا فرینچائز ایک. لائن پہ چڑھیں گے تو دیں گے نا. لائن پہ نہیں چڑھ رہے وہ لوگ. کیا ڈیمانڈیں کر رہے ہیں جو کہ آپ کے اس کے مطابق نہیں ہے, کیا کہتے ہیں؟ بس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے, کبھی بزنس نہیں کیا ہوتا, صرف کہتے ہیں شوق ہے یار. اکثر لوگ کہتے ہیں یار میرا شوق ہے, کس چیز کا شوق ہے؟ بھائی اسٹوڈیو بنانے کا.
اچھا آپ نے اسٹوڈیو تو بنا لیا, اس پہ آپ نے خرچہ تو کر لیا بالکل, لیکن اس کو چلائے گا کون اور کیسے چلاؤ گے آپ اس کو؟ آپ نے اگر یہاں پہ اسٹوڈیو خرچہ کیا, یہاں پر بیٹھے ہو, تو آپ کو ایکسپیرینس ہے تو بیٹھے ہوئے ہو نا. لیکن آپ نے تو اس وقت کہا کہ ہم ساری چیز چلا کر دیتے ہیں. بالکل ہم چلا کر دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بزنس نہیں کیا ہوتا, وہ بیچ میں آ کر کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, تو وہ پھر سٹاف جو ہے نا ہمارے گلے پڑ جاتا ہے, کہتا ہے یار یہ کیا ہے. ہر ایک چیز میں اگر آپ کو بزنس کر رہا ہے تو اس میں پھر آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ بھئی کچن میں سٹاف نے کیا کھایا, کتنا کھایا, باہر کے سٹاف نے کیا کھایا, کتنا کھایا, کب توڑا, کس نے توڑا. یہ چیزیں پھر آپ کو جو ہے نا نہیں نوٹ کرنی ہوتی. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں, بھئی فلانے نے کب توڑا ہے, اس کی سیلری سے کٹی جائے گی. کیوں کٹی جائے گی بھئی, اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں توڑا نا. تو ایسی چیزیں کافی. آپ کی جو F6 والی برانچ ہے, یہاں پر آپ کے ساتھ کتنے ملازمین کام کرتے ہیں؟ تقریباً یہاں پہ 27-8 ہے. 27 سے 28 بندے. جی. اور اگر میں آپ سے ریسٹورنٹ بزنس میں تھوڑا پوچھنا چاہوں کہ کیا سیلریز ہوتی ہیں پر جو مین آپ کا بندہ ہوتا ہے, جو کہ کچن سنبھال رہا ہوتا ہے, جو کہ میں سمجھ لوں کہ ایک مین انجن ہوتا ہے آپ کے ریسٹورنٹ کا, جس کے اوپر ساری ذمہ داری ہوتی ہے, ہیڈ شیف اس کو غالباً بولتے ہیں, کتنی سیلری ان کی ہوتی ہے؟ تقریباً لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے. لاکھ روپے؟ جی. اتنے مہنگے شیف؟ دیکھیے شیف جو ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. اچھا. اور اس میں کچھ سٹاف ہوتا ہے جو سیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ نے سیکھا ہوتا ہے, مطلب لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے. پھر آپ اگر وہ مین بندہ چھوڑ کے چلا جائے تو میرے خیال میں سارا نظام جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے, رائٹ؟ یعنی آپ کے پاس بیک اپ میں دوسرا شیف ہوتا ہے. شیف تو ہمارے پاس الحمدللہ ہر ایک کیفے کے لیے ہمارے پاس اپنا ایک شیف ہوتا ہے. جو ہمارا یہ F6 میں جو شیف ہے ہمارے پاس, وہ تقریباً 45 سالوں سے شیف رہا ہے. ماشاء اللہ. پٹھان ہے بہت, یہاں پہ ایٹریو ٹیٹو, مطلب یہاں سب جگہ پہ وہ ٹائم گزار چکا ہے. تو یہ جو مین شیف ہوتا ہے, اس کو تمام ریسیپیز آتی ہیں جو کہ آپ کے مینیو پر ہوتی ہیں, یا یہ اور لوگوں سے بنواتا ہے؟ نہیں, ان کی اپنی ریسیپیز ہوتی ہیں ساری. یہ جتنے بھی آپ کی مینیو پر ہوتی ہیں یہ ساری خود یہی بناتے ہیں؟ ہاں خود یہی بناتے ہیں. کچھ آگے پیچھے سے بھی اٹھا لیتے ہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% ان کی. ہیڈ شیف کے نیچے کون ہوتا ہے پھر؟ اس کے بعد پھر ایک اور ہوتا ہے جو وہ بھی شیف ہوتا ہے. وہ بھی شیف ہوتا ہے, لیکن جونیئر شیف ہوتا ہے. اسی کی کتنی سیلری ہوتی ہے؟ تقریباً اس کی 35 سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو وہ کیا انسٹرکشنز فالو کر رہا ہوتا ہے ہیڈ شیف کی, یا خود ہی بنا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے جو ہمارا ایگزیکٹو شیف جو ہوتا ہے وہ مطلب ہر ٹائم نہیں ہوتے ہیں, باہر بیٹھے ہوتے ہیں کیفے میں یا باہر ہوتے ہیں, مطلب ہر ٹائم وہ کچن میں موجود نہیں ہوتے. جونیئر شیف جو ہوتا ہے وہی بنا رہا ہوتا ہے, وہی بتا رہا ہوتا ہے لڑکوں کو کہ کیا کرنا ہے, لڑکوں سے وہی کروا رہا ہوتا ہے. تو جو ہیڈ شیف ہے اس کی کیا یہ بھی ایک قسم کا مینٹور ہوتا ہے ان جونیئر شیفز کے لیے؟ بالکل ایسے ہی, کہ ان کو سمجھاتا ہے, ان کی کلاسز لیتا ہے, آیا بتایا کہ یار آپ یہاں پر یہ غلطی کر رہے ہو, یہ اس طرح نہیں ہوتا, یہ اس طرح ہوتا ہے, اور پھر دوسرے ریسٹورنٹ چلا جاتا ہے. آپ کام بھی کرتے رہتے ہیں, جب زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو بیٹھ کے کام بھی کر لیتے ہیں. اور یہ جو ایک ہیڈ شیف ہے یہ آپ کے جو اسلام آباد والی جتنی برانچ ہیں ان سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے, یا ہر برانچ کا الگ ہیڈ شیف ہوتا ہے؟ نہیں, ہر برانچ کا ایک الگ ہوتا ہے, لیکن یہ جو ہوتا ہے ہمارا یہ سب پہ بھی وزٹ کرتا رہتا ہے, چیک کرتا رہتا ہے. اور ایک ریسٹورینٹ میں ایک ہی جونیئر شیف ہوتا ہے ان کے نیچے, یا 2-3 ہوتے ہیں؟ دیکھیے شیف تو ابھی کچھ لوگ شیف اس کو کہتے ہیں کہ بھائی مطلب پورا کچن سمیٹ رہا ہوتا ہے. ہاں. کچھ شیف یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے مختلف ہوتے ہیں, چائے کے لیے الگ ہوتا ہے, پیزا کے لیے الگ ہوتا ہے, لزانیہ کے لیے الگ ہوتا ہے, مطلب ہر ایک فوڈ کے آئٹم کے لیے الگ بندے شیف ہوتا ہے. تو یہ تو اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں آپ کا ایک جو ہے ہیڈ شیف ہو گیا, 4 یا 5 یا 3 یا 4 جو ہیں مختلف ساتھ میں ہوتے ہیں لڑکے جو کہ پورے شیف نہیں بنے ہوئے ہوتے, اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں بیچارے. ہاں, ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں, لگے ہوتے ہیں. اور کس قسم ویٹرز پھر اس کے بعد آتے ہیں؟ ہاں ویٹرز آتے ہیں. ویٹرز آپ کے کتنے ہیں تقریباً؟ ویٹرز ہمارے یہاں پہ 14 ہیں ابھی. 14. ان کی سیلریز کا کیا مطلب کہ طریقہ ہوتا ہے؟ دیکھیے سیلریز وغیرہ جو شب کی آپ نے پوچھی, ہاں, وہ زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے ہمارے ساتھ, تو علم ہے, پتہ ہے. باقی جو سٹاف ہے وہ سارے ہمارے اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, وہی سنبھال رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کس کی کتنی سیلری ہوتی ہے, کب دینا ہوتا ہے, وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, نارملی میں نے دیکھا ہے ریسٹورنٹ انڈسٹری میں, شاید کیفیز میں بھی ہوں, کہ ان کی سیلری یا تو نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے,
اور جو ٹپس وغیرہ ملتی ہیں تو ان سے ان کا کام چلتا ہے. اس بات میں کوئی وہ ہے صداقت ہے یا نہیں؟ ایسی نہیں ہے کہ سیرلی آپ کسی کو اپنے کیفے بلائیں اور پورا دن بیچارے سے کام کرواتے رہیں, سیرلی نہ ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک بیسک سیلری ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ٹپس کلیکٹ ہوتی ہیں تو وہ پھر سارے ویٹرز کے امنگ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. یار وہ ان کی ہوتی ہیں, ویٹرز کی ہوتی ہے, لیکن ان چیزوں کا مجھے اتنا آئیڈیا, اتنا علم نہیں ہے, کیونکہ میں ان چیزوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیتا ہوں. یار ویٹر کیا کر رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے, اپنی مرضی سے جو کر رہے سکون سے. اور ایک ہی جو ہوتا ہے سمجھ لو کہ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے جو کہ ان سب سٹاف کو دیکھ رہا ہوتا ہے, جو کہ انوائسنگ کر رہا ہوتا ہے, کسٹمرز کے بل بنا رہا ہوتا ہے, پیمنٹ ریسیو کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. جی ایس ٹی وغیرہ آپ چارج کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. اسلام آباد میں کتنی پرسنٹ ہے جی ایس ٹی؟ یہ اس چیز کا مجھے کتنی ہے, کچھ 17% ہے کہ 16% ہے؟ 16% ہے, 16 سے 17, مجھے لگتا ہے 16 ہے. کمنٹس میں بتائیں اگر 17 ہو 18 ہو. مجھے تو لگتا ہے کہ باقی جگہوں پہ 17 ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ 16 ہو سکتی ہے. شاید ہاں, وہ چیک کر لیں اور کامنٹس میں بتا دیں کہ 16 ہے یا 17 یا 15 بھی ہو سکتی ہے. اچھا, تو کتنے ٹائم کا ہو گیا ہے ہمارا پوڈ کاسٹ؟ واو, 40 منٹ کا ہو گیا ہے. آپ کا سب سے لمبا انٹرویو ابھی تک جو آپ نے دیا ہے؟ نہیں, کافی بڑے بڑے بھی دیے. مارننگ شو جو آپ پہ گئے ہیں وہ کتنے ٹائم کا ہوتا ہے؟ مارننگ شو کچھ ہوتے ہیں کہ وہ 8 سے 11 تک ہوتے ہیں. 8 سے 11 تک 3 گھنٹے کے 3 گھنٹے آپ وہاں پر اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں. اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں, لیکن وہ بریکس بیچ میں ہوتی ہے, بیچ میں گیسٹ آتے ہیں جاتے ہیں, تو وہ نہیں. تو جب آپ 8 سے 11 پر جاتے ہو, صحیح ہے, تو اس کے بیچ میں آپ وہ 3 گھنٹے اسٹوڈیو میں ہی بیٹھے رہتے ہو ہوسٹ کے ساتھ, یعنی آپ کا اپنا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے. دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تیار ہونا ہوتا ہے, آپ وہاں جا کے مطلب پورا اس میں جو شو ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں 8 سے 10, کچھ ہوتے ہیں 8 سے 10:30, کچھ ہوتے ہیں 8 سے 11, کچھ 1.5 گھنٹے کے, مطلب وہ مختلف ہوتے ہیں, مختلف اس میں گیسٹ آتے جاتے ہیں. ابھی تک جو جن مارننگ شوز پر آپ گئے ہیں, سب سے مزے کا آپ کو کون سا لگا ہے؟ میں تو سب کو انجوائے کرتا ہوں. پھر بھی جس کے ساتھ آپ نے کہا یار مزہ آ گیا اس مارننگ شو کا؟ دیکھیے میں ہر ایک کام کو, ہر ایک چیز کو انجوائے کرتا ہوں. اچھا, خوشی سے کرتا ہوں. کسی کام میں, کسی چیز میں بور نہیں ہوتا ہوں, نہ میں نے کبھی خود کو بور کیا. ویسے اتنے مشہور ہونے کے بعد تو لڑکیوں نے آپ کو کافی اپروچ کیا ہوگا. جوان بھی ہو, 22 سال کے ہو, خوبصورت بھی ہو, کیونکہ آپ کی جو تصویر لی گئی تھی اس میں یہی پروجیکٹ کیا گیا تھا کہ یار یہ دیکھو چائے والا بھی بالکل ماڈل کی طرح ہے. تو اس کے بعد لڑکیوں نے تو آپ کو جہاں بھی دیکھا ہوگا تو پکڑا ہوگا کہ یار ہمارے ساتھ سیلفی لو. کیا لڑکیوں کا کس طرح ری ایکشن رہا؟ سیلفیز وغیرہ تو بنتی رہتی ہیں ہر ٹائم پہ, ہر جگہ پہ, جدھر بھی جاتے ہیں بنتے رہتے ہیں. اور دوسری بات ہے, آپ نے بات کی خوبصورتی کی, ماشاء اللہ مجھ سے زیادہ پیارے میرے بھائی ہے, مجھ سے زیادہ پیارے. لیکن وہ مشہور نہیں ہے نا یار, وہ اسکرین پر نہیں آئے. یہی بات ہوتی ہے. تو آپ آئے ہو, آپ مشہور ہوئے ہو, لڑکیاں تو آپ کو اپروچ کریں گی. لڑکیاں اپروچ کرتی ہیں بائی دا وے, کیا کہتی ہیں؟ ظاہری سی بات ہے, کیا کہتی ہیں؟ ان باکس میں میسیجز آتے ہیں, موبائل پر آتے ہیں, انسٹاگرام پہ آتے ہیں, کیا میسیجز آتے ہیں؟ انسٹاگرام پہ بھی آتے ہیں, فیس بک پیج پہ بھی آتے رہتے ہیں. کیا کہتی ہیں لڑکیاں؟ جو ان کا دل میں ہے کیا دیتے ہیں. پھر بھی اب جس طرح اس دن سونیا لودھی آئی تھی نا, تو وہ اے ٹی وی اور پی ٹی وی کا مارننگ شو ہے کچھ میرے خیال میں لاؤنج کے نام سے, تو وہ بتا رہی تھیں کہ ان کو کامنٹس آتے ہیں, کہتی ہیں باجی بڑی پیاری لگ رہی ہو, بہت پیاری لگ رہی ہو. کچھ واہیات قسم کے میسیجز بھی آتے ہیں جو کہ لڑکے عموماً کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ لڑکیاں کس طرح کے میسیجز کرتی ہیں, آپ کو کس طرح کے میسیجز موصول ہوئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہمارے شیڈول کا شاید پتہ ہی ہوگا کہ کافی بیزی ہوتے ہیں. دوسری بات, اگر ہم کسی کو جواب دے بھی دیتے ہیں, نہیں جواب دینے کی بات نہیں کر رہا, آپ کو صرف جو میسیجز آتے ہیں ان باکس میں, ظاہری بات ہے نظر پڑ جاتی ہوگی, اگر بندہ رپلائی کرے نہ کرے, لیکن بندہ دیکھ لیتا ہے کہ یار یہ میسیج آیا ہوا ہے. جس طرح کوئی اگر کسی لڑکی نے آپ بہت پیارے لگ رہے ہو, مطلب کہ اس طرح کے کس طرح کے میسیجز آتے ہیں؟ مختلف کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ نائس, کوئی کہتا ہے ہیلو بیبی, مختلف ہیلو بیبی.
نہیں اچھا ہیلو بیبی تو مطلب شادی کی آفرز آتی ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ, ہاں کچھ کیا کہتے ہیں, کچھ کیا کہتے ہیں, کچھ بیچ میں بیبی والے بھی آ جاتے ہیں. اچھا کچھ اچھا کسی نے ابھی تک شادی کی آفر کی ہے آپ کو؟ دیکھیں شادی کی آفر نہیں سوشل میڈیا پہ آپ کے فیس بک یا انسٹاگرام کے ان باکس کے اندر آ کر, کافی ریئل لائف میں نہیں, کافی کیا ہے. کیا کہتی ہیں کہ مجھے آپ ہی جیسا لڑکا چاہیے تھا لائف شادی پارٹنر؟ آپ اکثر تو کہتے ہیں کہ بھائی شادی سب سے پہلے جن کا اکثر میسج ہوتا ہے جی آپ میرڈ ہیں یہاں. آپ کیا کہتے ہو؟ یار دیکھیں ابھی تک تو میں انمیرڈ ہوں. نہیں مطلب کہ آپ ان سے جان چھڑاتے ہو یا آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ چلو یار پوچھنے دو ان کو؟ دیکھیے مزہ تو ہر ایک چیز میں بھی بندہ اپنے کام سے بھی کام بھی کرنے ہوتے ہیں کافی زیادہ. تو ابھی آپ نے کسی کو کمٹ نہیں کیا کہ آپ کس سے شادی کریں گے؟ نہیں ابھی فی الحال ایسا کچھ نہیں ہوا. تو مثال میں ہم کیا سمجھیں کہ ابھی اگر آپ 23 سال کے ہو جاؤ گے 1 جون کو, رائٹ 1 جون کو, تو پٹھان تو ویسے بھی ذرا شادی جلدی کرتے ہیں. بالکل جلدی کرتے ہیں. تو آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آئندہ 1 سال 2 میں کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں جب 30 سال کے ہو جاؤ گے؟ ابھی تک کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اچھا کوئی آئیڈیا نہیں. ہو سکتا ہے عید کے فوراً بعد شادی کے جو بھائی کی شادی ہے اس کے فوراً بعد پروگرام بن جائے منگنی کا. اچھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے 2-3 سال بعد ہو جائے. مطلب کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اور کیا ارادہ ہے کہ ارینج میرج کرو گے یا لو؟ ٹائم بتائے گا. ابھی تک ٹائم کیا بتا رہا ہے؟ ابھی تک تو مطلب اندھیرا ہی ہے ٹائم میں. بڑا اتنے میسیجز آتے ہیں ان باکس میں, کسی ایک کو ہاں کر دو جو آپ کو اچھی لگے, ان سے ملو, سمجھنے کی کوشش کرو, یا نہیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی تک تو فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے, نہ کبھی سوچا ہے اس بارے میں. جو آپ کے اور بھائی ہیں ماشاءاللہ 11 بھائی ہو آپ لوگ نا, ماشاءاللہ تو زیادہ تر بھائیوں نے ماں باپ کے کہنے پہ شادی کی ہے, ارینج میرجز؟ ہاں ارینج میرج ہوئی ہے, لیکن کچھ کی لو ہوئی ہے. لو میرج ہوئی ہے. مطلب کہ آپ کے جو کہ والد صاحب کافی خلاف تھے. میں نے کہا یار چلو رہنے دو یار, کر لے, خیر کوئی بات نہیں ہے, ہماری بھی باری آنے والی ہے. آپ اپنے لیے راستہ سیدھا کر رہے تھے کہ کل کو اگر مجھے کوئی پسند آ گئی تو میں کہہ سکتا ہوں. راستہ سیدھی کرنے کا بات نہیں ہے کہ میں راستہ سیدھے کر رہا تھا. یہ تو بڑے عالم بھی کہتے ہیں, قرآن کریم میں بھی یہ فرمایا گیا کہ لڑکی کی اگر لڑکی کا بھی کسی سے رشتہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ لڑکی سے پوچھیں, ہاں, یا لڑکے سے پوچھے. اب یہ تو نہیں ہے کہ بھائی میں نے آپ کی شادی وہاں پہ کرنی ہے تو آپ نے وہیں پہ کرنی ہے. آپ اپنی مرضی اختیار کر سکتے ہو, یہ آپ کی زندگی ہے, آپ نے شادی کرنی ہے, اس کے ساتھ لائف آپ گزار رہے ہو, آپ کے ماں باپ تو نہیں گزار رہے. اسی طرح ٹھیک ہے, آپ گزار رہے ہو اور لائف ان کے ساتھ, تو آپ اپنی مرضی سے کریں, آپ دیکھیں. لیکن ہاں ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کریں, کوئی بھی ہو جہاں پہ بھی ہو, آپ اپنی مرضی ضرور کریں, لیکن اپنی مرضی میں ماں باپ کی مرضی لازمی شامل کریں. اب ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کو نہیں پتہ بھئی آپ کی شادی ہو چکی ہے, نکاح ہو چکا ہے. بہت ضروری ہے اپنے ماں باپ کو اس چیز میں انوالو کرنا, شامل کرنا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں اگر آپ جب بھی شادی کرو, صحیح ہے, جب بھی کرو, خواہ وہ عید کے بعد ہو, خواہ وہ 2-3 سال بعد ہو, تو آپ کو کس طرح کی لڑکی چاہیے؟ آپ کی کیا چوائس ہے؟ دیکھیں چوائس تو کیونکہ اب تو آپ دیکھو بزنس بھی چلاتے ہو, اب آپ کی زندگی وہ نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی. اب آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بھی ہے, آپ کی ایک اسٹرگل بھی چل رہی ہے, آپ ایک اچھا کیفے چین چلا رہے ہو, اور اللہ آپ کو کامیاب کرے, آپ اور بھی بزنسز کرو گے. تو ابھی آپ کی کیا چوائس ہو گئی ہے کہ کس قسم کا بزنس پارٹنر کہہ رہا ہوں, لائف پارٹنر ہو؟ یار لائف پارٹنر وہ ہونا چاہیے جو کہ صبح اگر گھر سے آپ نکلے نا, اللہ حافظ کہو اور شام کو آگے سلام کرو, بس بیچ میں کوئی کال, کوئی میسج نہیں, کوئی کچھ نہیں. یار عورت کو تو بڑی فکر ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کی نا, وہ چاہتی ہے کہ میں اس کو دوپہر کو پوچھوں کہ جانو آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا, یا دن اچھا گزر رہا ہے یا کیا. دیکھیں ابھی ہماری ایک ہے دوست ہے جو کہ اس نے شادی کی, ماشاءاللہ سے 3ری شادی اس نے کی ہے ابھی. اچھا. اور وہ یقین کریں کہ اس نے 3ری شادی کر کے 4تھا مہینہ ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. مجھے کال کرتے ہیں کہاں غائب ہو, کہتا ہے یار جان ہی نہیں چھوڑ دی. یہ 3ری والی جان نہیں چھوڑ رہی. اب یہ بھی تو نہیں ہے کہ بھئی آپ اس کی جان ہی نہ چھوڑی. اس نے بزنس کرنا ہوتا ہے, آپ کو جو ہے نا خوبصورت رکھنا ہوتا ہے, آگے آنے والے لائف میں بچے ہوتے ہیں, گھر ہوتا ہے, سیٹ کرنا ہوتا ہے. اب ضروری تو یہ نہیں ہے کہ بھئی
آپ اس کی جان نہ چھوڑیں, وہ آگے جا کے کیا کرے گا؟ آپ کو مطلب کہ ورک لائف بیلنس رکھنا چاہیے, کام بھی بندہ کرے, لازمی ہے, ضروری ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اپنے فیملی کو, اچھی پرورش دینی ہے بچوں کی, اچھے اسکول میں ڈالنا ہے, اچھے کپڑے دلانے ہیں, آج کل اتنی مہنگائی کا دور بھی ہے. تو لیکن اگر انہوں نے تیسری کی ہے تو آپ کا کیا لگتا ہے, آپ نے ایک ہی کرنی ہے, یعنی آپ کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے؟ نہیں, میں نے کرنی تو ایک ہی ہے. اچھا, لیکن آپ مسکرا رہے ہو. اس کا حال دیکھ کر ہم تو ایک ہی کریں گے. اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہاں پھر آپ بھی جو ہے یہاں پر آپ کے جو بزنس پارٹنرز ہیں یا جو کہ آپ کے مینٹورز ہیں وہ کہیں گے ارشد خان کہاں ہو, وہ ریسٹورنٹ پہنچو, ہم نے نئے ریسٹورنٹ کا افتتاح کرنا, اور آپ کہو کہ نہیں یار میں بزی ہوں, میں ابھی نہیں آ سکتا, میں نے تیسری شادی کر لی ہے. اللہ نہ کرے. نہیں, اگر تو آپ کو اچھا لائف پارٹنر ملے تو کر لو, دوسری بھی کر لو, تیسری بھی کر لو, لیکن دیکھ لینا دیکھیے لوگوں کا حال اور لوگوں سے سبق ذرا لے لینا. آپ کو اگر اچھا مل رہا ہے لائف پارٹنر, مطلب جیسے آپ چاہتے ہیں, بڑی اچھی طریقے سے, بڑی خوشی سے آپ لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے, آپ 4 بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ بیچ میں نہ ہو کہ یار یہ وہ, مطلب نہیں, لیکن اگر کوئی 2-3 بھی کرے گا, صحیح ہے, تو کچھ نہ کچھ ٹائم تو آپ نے گھر میں دینا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ صبح نکل گئے اور رات کو آ گئے. دیکھیے ضرور آپ نے ٹائم دینا ہے, ٹائم دینا بنا ضروری ٹائم ہوتا بہت ہے. ضروری ہوتا ہے, فیملی کو ٹائم دینا بہت ضروری ہوتا ہے. اب ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ بزنس ہی کریں, بہت ضروری ہوتا ہے, آپ کو فیملی کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو بس ابھی کے لیے تو خیر ہے, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ پہلی تو کر لیں, صحیح ہے, اور اللہ کرے آپ کو ایک خوبصورت سی لڑکی ملے. انسٹاگرام اور فیس بک پر تو بڑی آپ کو ملتی ہوں گی, ویسے رپلائی بھی کرتے ہیں نا آپ؟ رپلائی کرتے ہیں. کیا رپلائی کرتے ہیں آپ ان کو؟ رپلائی ہائے باجی, تھینک یو باجی فار یور اپریشیشن. کوئی اچھی لگی ہے ویسے ابھی تک جتنے میسیجز آپ کو آئے ہیں؟ کوئی لڑکی جو آپ نے میسج کیا اور پھر اس کی پروفائل دیکھ لی اور آپ کو کہ یار یہ تو بڑی پیاری ہے, یا اس کا پروفائل دیکھ لیا, اس نے کہیں باہر سے پڑھا ہو, یا بندہ کہے نا. دیکھیں ضروری یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے شکل صورت دیکھنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی ہوتی ہے, بہت خوبصورت ہوتی ہے, آپ کے دل کو بھی لگ جاتی ہے, لیکن 5-10 منٹ کسی سے بات کرو بیٹھ کے, ان سے جو آپ کو بہت اچھی لگی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ صرف نظر آ رہی ہوتی ہے, اندر سے پورا چینج ہوتا ہے, جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اب تو آپ بزنس کی دنیا میں آ گئے ہو, بڑے لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا, فیمیلز میلز, مختلف گیدرنگز میں جانا, مختلف ایونٹس پہ جانا, تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یار آپ بہت لوگوں سے مل لی ہو, تو اب آپ جب سوچتے ہو کہ یار میری لائف پارٹنر ہو تو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ جو آپ نے وہ بات کر دی نا کہ میں صبح جاؤں اور رات کو آؤں اور اس دوران مجھے کوئی کال نہ کرے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے بھائی. کیوں نہیں کرے, اس کا حق ہے آپ کو کال کرنا. لیکن آپ اور جو اپنے لائف پارٹنر میں ہو یا کسی بھی لڑکی جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو, اس میں کون سی مطلب چاہتے ہو کہ کیا کیا خوبیاں ہوں اس ایک کے علاوہ کہ صبح میں نکلوں رات کو مجھے کال نہ کرے؟ اس کے علاوہ یار خوبیاں جو ہونی چاہیے, جو ہر ایک مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کی یہ خوبی ہو, خوبصورت ہو. خوبصورت نہ بھی ہو چلے گی, کیا خوبصورت مطلب نہ بھی ہو چلے گی, لیکن جو خوبی دیکھیں خوبصورت نہ بھی ہو چلے گی, صرف عزت کرنے والی ہو, آپ کے بھائیوں کی, آپ کے ماں باپ کی. دیکھو ہم جوائنٹ فیملی والے میں رہتے ہیں, تو سب سے زیادہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں وائف وہ ملے جو ہم سے زیادہ عزت ہماری ماں باپ کی کرے. باقی خوبصورتی اگر خوبصورت نہ بھی ہو زندگی گزرتی ہے, خوبصورت ہو بھی تب بھی زندگی گزرتی ہے. وہ کہتے ہیں نا 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات, انسان نے ویسے بھی بوڑھا ہو جانا ہے, اور یہ خوبصورتی جو ہے وہ تو ویسے بھی لمیٹڈ ٹائم ہے. ہاں لمیٹڈ ٹائم ہے, اس کا انلمیٹڈ تو ہے نہیں کہ وہ آپ موت کے دن تک ایسے ہی آپ کی 100 سال زندگی ہے اور آپ ایسے کہ ویسے ہی, وہ تو ہو نہیں سکتا. تو آئی وش یو آل دا بیسٹ آف لک کہ بس ابھی آپ شادی بھی کریں
اور اپنے بزنس کو بھی صحیح فلرش کریں اور پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں انشاءاللہ اس کو پہنچائیں جو آپ کا کیفے کا بزنس ہے. اور ساتھ میں اگر آپ کو اس کے ساتھ اور اپرچونیٹیز ملتی ہیں جس طرح آپ نے وہ پتی والا بتایا, اللہ کرے کہ اس کے وہ بھی آپ کا چلے, کیونکہ وہ اس بزنس سے بڑا ملتا جلتا ہے اور اس بزنس کے میرے خیال میں بیک بون ہے. اچھی چائے کی پتی اچھے چائے بنانے کے لیے بڑی ضروری ہے. بالکل. تو تھینک یو ویری مچ ارشد بھائی, آپ آئے, بڑا مزہ لگا اور بڑے خوشگوار ماحول میں ہم نے آپ سے بات کی. آتے رہا کریں, اب تو آپ ہمارے قریب بھی ہیں. Thank you very much for coming to our podcast, and thank you very much for listening to this podcast. I hope you enjoy this podcast. Make sure you subscribe to our channel and share this podcast with your friends and family as well. Thank you.